بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ، بہت ہی زبردست سی شارٹ اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ بچھڑ کے وہ اب بھی مجھ میں زندہ ہے، ایک ایسی خوبصورت کہانی۔ اس کہانی کو مکمل اینڈ تک سنیں۔ اور ایک ایسے گھرانے کا لڑکا جس کا نام زہیر شاہ، اور زہیر شاہ کے والد کا نام شاہ زین شاہ، جو ایک بہت ہی بڑے وڈیرے اور بہت ہی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا۔ کئی زمینیں، ان کا کاروبار بہت وسیع کاروبار۔ ان کے چاچا سارے زمینوں پر بہت زیادہ کام کرتے، اور ان لوگوں نے اپنا کاروبار اتنا وسیع کر لیا تھا۔ اور زہیر شاہ کراچی میں ہی رہا زیادہ تر۔ ان کا اپنا اتنا بڑا گھر تھا۔ زہیر شاہ اور اریحہ کا رشتہ ہو چکا تھا۔ 2 ماہ کے بعد ان کی شادی تھی، یعنی شاہ زین شاہ نے ان کے دوست، یعنی شاہ زین شاہ کے جو دوست ملک سلطان احمد سے وعدہ کیا تھا، جب ملک سلطان بیمار تھے اور مرتے وقت انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے زہیر شاہ سے میری بیٹی کا رشتہ کریں گے اور شادی کریں گے، اور اس وعدے کو شاہ زین شاہ نبھا رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کی زہیر شاہ کو منانے کی، اور یہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہانی کس موڑ پر جاتی ہے؟ ایک ایسے گھرانے کی لڑکی، معمولی سے طبقے سے تعلق رکھنے والی، جس کا نام مہر ماں کے والد ریٹائر ہو چکے تھے۔ ایک چھوٹی سی شاپ تھی، چھوٹا بھائی مہر ماں اور زہیر شاہ ایک یونیورسٹی میں پڑھے، اور ماہم یعنی مہر ماں کی کزن، ماہم اور عامر خالہ زاد کزن، یہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اور ارما یعنی زہیر شاہ کی بہن، وہ بھی مہر ماں کی بیسٹ فرینڈ۔ کہانی میں کئی رنگ، کہانی کس موڑ پر جاتی ہے؟ کیونکہ زہیر شاہ کا رشتہ اریحہ ملک سے ہو چکا ہے، اور زہیر شاہ اریحہ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہوگا کیا اس کہانی میں؟ کہانی تو بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ مہر ماں کی زندگی میں کیا ہوگا؟ ایک جنونی محبت زہیر شاہ کی مہر ماں سے، ایک پیاری سی مہر ماں جسے ہر کوئی پسند کرتا۔ کہانی خوبصورت انداز میں، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام مہر ماں ہے۔ میرے گھر میں میرے پیارے سے بابا ماما رہتے، اور میرا پیارا سا چھوٹا بھائی جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ بابا تو ریٹائر ہو چکے تھے، اور بابا نے ایک چھوٹی سی شاپ لی تھی، اسی شاپ پر وہ ورک کرتے۔ بابا نے گریجویٹی کے پیسے بھی رکھ دیے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ میری شادی پر لگائیں اور میرے بھائی کو پڑھائیں۔ اور ماما ہم دونوں بہن بھائی سے اتنی محبت کرتی۔ ماما کو زہیر شاہ کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ماما زہیر شاہ پرپوز کرنا چاہتا ہے، سب کچھ تو بتایا تھا، وہ جاگیردار گھرانے سے۔ اور جب اس دن ماما نے مجھے ڈانٹا، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا مہر ماں؟ تمہیں میں سمجھا چکی ہوں، یہ جاگیردار لوگ ہیں، ان کے راستے اور ہمارے بہت الگ ہیں، ان کے زندگی کا رہن سہن اور ہمارا بہت الگ ہے۔ ماما سے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی، اور ماما ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی۔ اور میرے پیارے سے دونوں کزن جو یونیورسٹی میں ہم سب ساتھ پڑھے تھے، یعنی زہیر شاہ، میری کزن ماہم، عامر بھیا اور ارما، ہم سب ساتھ پڑھے تھے۔ اور خالہ کا گھر ہمارے بیک پر ہی تھا، اکثر آنا جانا ہوتا، اور زہیر شاہ وہیں آتا جب بھی ملاقات ہو جاتی۔ ماہم اور عامر بھیا ہی ملاقات کرواتے، کیونکہ عامر بھیا سے بہت اچھی دوستی تھی زہیر شاہ کی، تو ہم لوگ وہاں پر کبھی بات کر لیتے، چھت پر چلے آتے۔ اس طرح خالہ کو بھی نہیں پتا چلتا۔ اور اس دن جب زہیر شاہ سے میری ملاقات ہوئی، جب ماہم نے کہا تم آ جاؤ، اور زہیر شاہ آیا ہوا، جب زہیر سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے بہت مبارکباد دی۔ تمہاری تو 2 مہینے بعد شادی ہونے والی ہے نا؟ ہاں ہونے والی ہے، تمہیں میں بتا چکا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اریحہ سے محبت نہیں کرتا۔ تم جانتے ہو نا تمہارے پاپا کا غصہ کتنا خراب ہے، میں سب جانتا ہوں، مگر میرے دل میں صرف مہر ماں ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، محبت تو کرتا ہے سارا زمانہ، میں تیری دیوانی تو میرا دیوانہ۔ ہاں مہر ماں، صحیح کہا، لگا روگ ہم کو یہ صدیوں پرانا، میں تیرا دیوانہ تو میری دیوانی۔ تو صحیح کہا مہر ماں، واقعی میں تمہارا دیوانہ ہوں، اور مگر میں تمہیں بتا چکی ہوں یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بابا سے میں بات کر رہا ہوں، کتنی دفعہ بابا کو بول چکا ہوں کہ میں واقعی میں مہر ماں کو پسند کرتا ہوں، مہر ماں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہاں پر اچانک ماہم آ گئی۔ ماہم نے بھی بہت سمجھایا کہ زہیر شاہ ایسا اب نہیں ہو سکتا، اب تمہاری شادی ہونے والی، سبھی سمجھا رہے تھے، ہر دوست نے سمجھایا، اور اس دن عامر بھیا نے بھی۔ لیکن زہیر شاہ کی تو ضد تھی کہ وہ جیسے مجھے پانا چاہتا تھا۔ مہر ماں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے دل میں صرف تم بستی ہو اور اریحہ نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں تم سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں
مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ ناممکن ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے بابا نے جو فیصلہ کیا تم خود ہی کہتے ہو نا اٹل ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا نا، 2 ماہ کے بعد تو شادی ہے، تم دیکھ لینا، بابا سے بات کروں گا۔ اور وہ اس طرح یقین دلاتا جب بھی آتا۔ سہیل شاہ واقعی میں دیوانگی کی حد تک جا چکا تھا، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا، اور مجھ سے ہمیشہ یہ کہتا کہ میں نے اپنی ماما سے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ بھی بابا سے بات کریں، لیکن واقعی میں ظہور شاہ کے بابا بہت سخت تھے، جو فیصلہ کر لیں، کیونکہ ظہور شاہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ بابا جو بات کہہ دیں وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور وقت اسی طرح گزر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور ظہور شاہ کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب بھی بابا گاؤں سے ادھر لوٹتے، کبھی وہ مہینہ بھر رہتے تو کبھی 3-4 مہینے ان کا گاؤں میں گزرتا، ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اور جب اس دن بھی بابا آئے ہوئے تھے، اور جب میں نے کہا اپنی پیاری سی بہن، میں نے جب اپنی پیاری سی بہن سے کہا کہ ارما میں کیا کروں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، تم جانتی ہو نا مہرما مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مہرما سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بھیا آپ بھی تو جانتے ہیں بابا کا فیصلہ اٹل فیصلہ، انہوں نے اپنے دوست سے مرتے وقت جو وعدہ کیا تھا، اور یعنی ان کی بیٹی اریحا، اس سے رشتہ ہو چکا ہے، اب تو آپ کو بھیا یہ بات ماننی پڑے گی، 2 ماہ کے بعد شادی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا بھیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بابا سے جب اس دن میں نے کہا تو بابا نے کہا تم جانتے ہو نا تمہاری تاریخیں ہو گئی ہیں، اور آج شام تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، بھابھی سے وعدہ کر چکا ہوں، میرا دوست تو دنیا میں نہیں، بابا میں آپ سے کہہ چکا ہوں میں شادی مہر ماں سے کروں گا، اس سے بہت پسند کرتا ہوں۔ بابا بہت غصے میں تھے اس دن، تم شاہزین شاہ کے منہ لگ رہے ہو، تم جانتے ہو شاہزین شاہ جو فیصلہ کر لے اٹل ہوتا ہے، تمہاری شادی اریحا سے ہوگی، اس گھر کی بہو اریحا ہی بنے گی۔ اور میں بولتا رہا، بابا کا غصہ اتنا تھا نا کہ ان کا بلڈ پریشر ایسا لگتا بڑھ رہا تھا، جب مجھے ماما نے کہا تم ابھی خاموش ہو جاؤ، میں بات کروں گی۔ اور پھر اریحا آنٹی، ان کے گھر والے اس دن آئے ہوئے تھے، جب اریحا نے مجھ سے کہا کیسے ہو سہیل شاہ؟ ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے رشتے سے تم خوش نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں نے اس سے اتنا کہا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں چلتا ہوں۔ آنٹی سے میں یہ بول کے نکل گیا، اور میں واقعی فیل کرتی تھی جیسے ظہور شاہ مجھے بالکل بھی لائک نہیں کرتا ہے۔ اور اس دن جب میں آنٹی کا آئی، سب لوگ اتنا خوش تھے، سب نے بہت اچھے سے بات کی، مگر ظہور شاہ کیوں ایسا تھا مجھے نہیں سمجھ آتا تھا۔ انکل نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کیسی ہے میری بیٹی اریحا؟ انکل میں ٹھیک ہوں، کیا بات ہے بیٹا بہت اداس ہو؟ آنٹی بھی بول رہی، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی آنٹی۔ اچھا بیٹا اپنا خیال رکھا کرو، وقت پہ کھایا پیا کرو۔ جی آنٹی۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، اور میرے بھیا، جو سب سے زیادہ بھیا کا غصہ تھا حسام بھیا کا تھا، وہ بہت غصہ کرتے تھے، اور ان سے ہی ماما بھی بہت ڈرتی تھیں۔ اور پھر ماما نے کہا کیا بات ہے اتنی اداس کیوں لگ رہی؟ ایسی کوئی بات نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد تھا، اور میں بہت اداس تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اور پھر بابا بھی نہیں تھے، پھر اس دن چاچا چاچی اور سب لوگ اگلے دن آئے، کیونکہ میرے ایک بھیا کا نکاح ہو چکا تھا، اور ان کی بھی شادی کا ٹائم 1 سال کا تھا، جب چاچا گاؤں سے آئے ہوئے تھے، سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں چاچا، آپ بتائیں۔ اور پیاری سی میری بھابھی اتنا پیار مجھے کر رہی تھی، سب لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے، مگر چھوٹے بھیا کا غصہ بہت زیادہ تھا، حسام بھیا کا، سبھی ان سے بہت ڈرتے تھے، بڑے بھیا تو بہت محبت کرتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بھابھی نے مجھ سے پوچھا، میری پیاری سی بھابھی 1 سال کے بعد میرے گھر رخصت ہو کے آ جائیں گی، اور میں بہت خوش ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں تو بس یہی بات تھی کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہے، سہیل شاہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور اس رشتے کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اور جب تعلیم پوری مکمل ہوئی ظہور شاہ نے، اور پھر اس کے بعد پھر گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ 2 ماہ کے بعد شادی ہے، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، تاریخیں ہو چکی تھیں، چاچا چاچی سب اتنا خوش ہو رہے تھے، ماما بھی چاچی سے بات کر رہی تھی، بس چاچا نے کہا بھیا بہت یاد آتے ہیں۔ ہاں سب کو ہی یاد آتے ہیں چاچا، بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، صحیح بات ہے، بہت محبت کرتے تھے۔ اور چاچا ان لوگوں کا بھی تعلق گاؤں سے ہی تھا، اکثر آنا جانا ہوتا، بس میرا دل بہت اداس رہنے لگا تھا جب اس دن میں نے بابا سائیں سے کہا، بابا سائیں میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے واسطہ نہیں دو، مجھے گنہگار نہیں بناؤ بیٹا، میں نے اپنے دوست سے جو وعدہ کیا تھا مرتے وقت، ملک سلطان کو جو وعدہ دیا تھا، اب اریحا ہی اس گھر کی بہو بنے گی، تمہاری شادی اریحا سے ہوگی۔ بابا سائیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہر ماں سے شادی کروں گا، یہ میرا رائٹ ہے، اب یہ مجھے سمجھائے گا، ہاں شاہ زین شاہ کو سمجھائے گا یہ کہ
زہر شاہ سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بابا سائیں کو. میں نے کہہ دیا نا بیگم صاحبہ اسے سمجھا دیں. جو اٹل فیصلہ شاہ زین شاہ کر دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. بابا سائیں آپ میری بات کو سمجھے، میری سچویشن کو سمجھے. میں مہر ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا. بیٹا اچھے اچھے عشق کے بھوت اتر جاتے ہیں، یہ بھی اتر جائے گا. نہیں سائیں بابا، مہر ماں میرے دل میں رہتی ہے. اور پھر بابا کا اتنا غصہ بڑھ رہا تھا. اسے سمجھائیں، آپ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ آرام کریں. اور بابا تو آرام کرنے چلے گئے. ماما مجھے سمجھاتے نہیں. اور پھر اگلے دن میں نے کال کی تھی جب میں نے ماہم عامر سے کہا کہ اپنے گھر پر کسی بھی طرح سے پلیز مہر ماں کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھپھو کے گھر گیا. پھپھو ساری بات جانتی تھی. پھپھو کو پتہ تھا کہ مہر ماں کو میں بہت لائک کرتا ہوں. اور جب میں نے پھپھو کو سب بتایا کہ میں اس طرح آپ کے گھر پہ لے کر آ رہا ہوں مہر ماں، اور ہم سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھپھو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں تم جانتے ہو بڑے سائیں جان سے مار دیں گے مجھے بھی. نہیں پھپھو، آپ کا گواہ ہونا بہت ضروری ہے. نکاح ہو جائے گا نا پھر میں اسے شادی سے 1 ہفتہ پہلے لے جاؤں گا مہر ماں کو. میں رونے لگا. میں اتنا رویا کہ پھپھو کو ترس آ گیا. پھپھو بچپن سے چاہتی ہیں نا مجھے، ایک خواہش میری پوری کر دیں. اور جب مہر ماں سے ملاقات ہوئی، مہر ماں سے بھی کہا کہ مہر ماں پلیز میرا ساتھ دینا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، اس کے بعد پھر سب کو بتا دوں گا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا. اور سب مجھے سمجھا رہے تھے بہت بڑا سٹیپ ہے، تم میرا ساتھ دو گے نا عامر، اتنے اچھے کزن ہو، ماہم تم گواہ بنو گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میری خالہ مجھے جان سے مار دیں گی. کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہمارا رائٹ ہے اور مجبوری ہے نا. نہ تو مہر ماں کے گھر والے مانتے ہیں، نہ میرے بابا مان رہے. پھر پھپھو نے کہا میں کچھ کرتی ہوں، کچھ نکاح کا انتظام، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بھیا مجھے جان سے مار دیں گے. پھپھو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس طرح پھر ہم لوگوں نے بات کی. پھپھو نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں، کچھ نکاح کرواتے ہیں، اور اس کے بعد تم بالکل نہیں جانا نا مہر ماں سے ملنا. اور پھر شادی سے 1 ہفتہ پہلے پھر دیکھتے ہیں تم اسے لے جانا. دیکھو کیا کہتے ہیں سائیں بابا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا پھپھو، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. اور اس طرح نہیں سمجھ آتا تھا. اور میں ماما سے یہی بول کے گئی تھی کہ اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں ماہم کے ساتھ. اور اس کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو دیکھنے. پھر ماما نے مجھے اجازت دی. اس کے بعد ہم لوگ تو وہاں سے آ گئے تھے. میں خود اتنی ڈپریشن میں تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ماما بھی اس رشتے کو نہیں چاہتی تھی. پھر ارما کی برتھ ڈے تھی، اس نے سب کو انوائٹ کیا تھا. جب ماما سے میں نے پرمیشن لی اور ماں ہم کو لے کے عامر بھائی ہم سب گئے، سارے فرینڈس تھے. اور جب میں وہاں گئی اتنا خوش ہو رہی تھی. ہم ساری فرینڈس ملے اور جب ہم سب نے مل کے کہا مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی سویٹ ڈیئر ارما، تھینک یو سو مچ. اور ارما واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، اتنا زبردست گھر تھا. اور جب سہیر شاہ نے مجھے دیکھا اتنا خوش ہوا. مہر ماں تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر آؤ. اور اس نے عامر بھیا سے کہا بس میں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں. اور جب میں گھر دیکھ رہی تھی کیسا لگا میرا گھر. اٹس بیوٹیفل، بہت اچھا ہے. دیکھنا اریحا اس گھر میں تمہارے ساتھ اتنا خوش رہے گی. تم نے یہ اسٹوپڈ بات کیسے کی؟ ہاں تم نے کیسے کی؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ مہر ماں میرے دل میں رہتی ہے اور میں مہر ماں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ہم قدم چلنا چاہتا ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل. اور اگر ایسا ہوا مہر ماں، میں تمہیں بارشوں میں، برساتوں میں، بوندوں میں، ہواؤں میں، چاند ستاروں میں، ہر چیز میں، ہر خوشی ہر غم میں اپنی مہر ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں نے مہر ماں تم سے بہت وفائیں کی، میں نے بھی تم سے بہت وفائیں کی. بس دعا کرنا کبھی بے وفائی نہ آئے، کیونکہ بے وفائی کا جو داغ ہوتا ہے نا، اگر ایک بار لگ جائے یہ لیبل تو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وفائیں کی تھی. اور پھر ہم سب اتنا خوش ہو رہے تھے برتھڈے پہ. جب آنٹی سے میں ملی، دیکھو یہ میری ماما ہے. مہر ماں آئی ہے. ماما دیکھیں کیسی پیاری سی ہے نا، بہت اچھی ہے مہر ماں، جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا. اور ماما دیکھنا یہی آپ کی بہو بنے گی. نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. مہر ماں بیٹا تم بہت اچھی ہو، تم لاکھوں میں ایک ہو. میرے اس دیوانے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اس کے بابا کا جو فیصلہ ہے وہی ہوگا. ارے اس گھر کی بہو بنے. آنٹی آپ بے فکر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. جیتی رہو بیٹا، تم واقعی لاکھوں میں ایک ہو. بہت اچھی تربیت ہے. اور آنٹی مجھ سے معذرت کر رہی تھی اور وہ واقعی دیوانوں کی حد تک تھا. ہم سب نے اتنا انجوائے کیا، کھانا کھایا، بہت اچھا لگ رہا تھا. ارما اتنا خوش ہو رہی تھی. مہر ماں کیسا لگا میرا گھر؟ پھر پھپھو نے طے کر لیا کہ دیکھا جائے گا، بھیا چاہے مجھے جان سے مار دیں، میں نکاح کرواتی ہوں تم لوگوں کا. تمہارا رائٹ ہے، اس لیے کہ تم واقعی
سہر شاہ تم مہر ماں کو پسند کرتے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہاری شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب تم مہر ماں کو لے کے جاؤ گے، اس کے گھر والوں کو بتانا، پھر اس بات سنبھال لی جائے گی۔ پھپھو مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے پاپا نے اتنے پہرے لگائے ہوئے ہیں، اتنی سختیاں کی ہوئی ہیں، ہر چیز کی چیکنگ چل رہی ہے، ان کے خاص بندے ہیں۔ آج ارما ہم لوگ بول کر آئیں گے پھپھو کیا جا رہے ہیں، اور اس طرح ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اور پھر پھپھو بھی سمجھاتی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا پھپھو، اور پھر مجھے بھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ ماما جان سے مار دیں گی، یہ کیا صحیح ہے غلط ہے۔ پھپھو نے اتنی ہمت بڑھائی، کم از کم یہ ہوگا کہ میں بڑی تھی اس نکاح میں، بچوں نے خود سے نکاح نہیں کیا، میں شامل تھی۔ اور پھر میں نے ریکویسٹ کی ماہم سے، عامر سے، کہ تم لوگ گواہ بنو، ارما گواہ تھی۔ اور پھر جب ہم لوگ وہاں پہنچے، پھپھو نے قاضی صاحب سے کہا اور اس طرح ساری بات بتائی کہ میں بڑی ہوں، اس کی پھپھو ہوں، اور اس طرح پھر نکاح ہو گیا، سادگی کے ساتھ نکاح۔ پھپھو نے کہا اب تم بالکل بھی کوئی بھی کال نہیں کرنا، مہر ماں کو نہ ملنا، اور پھر جیسے ہی تمہاری شادی کو 1 ہفتہ رہ جائے گا، تم مہر ماں کو لے کے جانا، اس کے والدین سے معذرت کرنا، بابا سائیں کو بتانا، نکاح نامہ دکھانا۔ پھپھو میں نکاح نامہ بھی نہیں رکھ سکتا، یہ نکاح نامہ بھی وہاں سے چوری ہو جائے گا، میری ہر چیز چیک ہو رہی ہے بیٹا، یہ سب چیزیں میں نہیں رکھ سکتی۔ مہر ماں اسے تم سنبھال کے رکھنا، انشاءاللہ میں تمہیں لینے آؤں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ایک بات بتا دوں، خود سے بھی زیادہ یقین ہے، مجھے بھی تم پر بہت یقین ہے، تو بس پھر اسے سنبھال کر رکھنا۔ اور جب میں نے اسے وہ رنگ دیا، یہ رنگ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا، اور میں تمہیں ضرور لینے آؤں گا۔ سب نے بہت مبارکباد دی، نکاح ہوا اس طرح، گھر سے بول کر گئے تھے ہم ماہم اور میں ماما کو کہ وجیہہ کی ماما کی بہت طبیعت خراب ہے، وجیہہ نے بلایا، دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور پھر پھپھو نے بہت سمجھا کے بھیجا تھا، اور پھر میری ملاقات واقعی میں نہیں ہو سکی تھی مہر ماں سے، اور پھر یہ نکاح ہوا، ہم لوگ اپنے گھروں کو آ گئے تھے۔ ماہم میری ہمت دلواتی، بہت ڈر لگتا تھا، بس وقت اتنی جلدی جلدی گزر رہا تھا، 20 دن رہ گئے تھے سہر شاہ کی شادی پہ، اور اتنی ٹینشن میں بھی لے رہی تھی، اور مجھے واقعی میں ماہم بہت سمجھاتی تھی، وقت بھی گزر رہا تھا۔ میں بڑے سائیں کا خاص ملازم، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، میں نے جو کچھ معلومات کی تھی اور آج فیصلہ کر لیا کہ بڑے سائیں سے عرض کروں گا۔ بڑے سائیں، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ سائیں میں نے کچھ دیکھا ہے، یہ گول مول باتیں نا بالکل شاہ زین شاہ کو پسند نہیں، بولو کھل کے بولو کیا بات ہے؟ سائیں میں نے دیکھا تھا جس دن ارما اور زہر شاہ پھپھو کے گھر گئے تھے، میں پیچھا کر رہا تھا، اکثر میں جاتا، مجھے شک تھا کہ یہ اس لڑکی مہر ماں سے ملتا۔ آگے بولو۔ جیسے کہ سائیں کا غصہ ایک دم تیز ہو گیا، اور جب میں نے دیکھا یہ سارے مسجد سے نکل رہے تھے، اور اس کے بعد جب میں نے جا کر قاضی صاحب کو دھمکایا، پسٹل دکھائی، انہوں نے سچ بتا دیا کہ میں نے ابھی کسی مہر ماں نام کی لڑکی سے نکاح پڑھوایا زہر شاہ کا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور جیسے کہ ان کا پارا ہے، اور تب بیگم صاحبہ سائیں کو سنبھالیں، اور پھر اس طرح ان کی جب طبیعت بحال ہوئی، چھوٹے سائیں کو گاؤں سے بلایا گیا، اور جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سب بتایا، یہ کیا کہہ رہے ہیں سائیں، اس کی تو شادی ہونے والی ہے 20 دن کے بعد، تم جاؤ اور پتہ لگاؤ مہر ماں کا، اور ساری چیزیں نکاح نامہ حاصل کر کے لاؤ وہاں سے، ٹھیک ہے؟ جو حکم سائیں۔ اور پھر اس طرح میں مہر ماں کے گھر پہنچا، اور جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے دروازہ جب کھولا تو مہر ماں گیٹ پر نظر آئی، اور میں نے اس سے کہا اے لڑکی، میں سب جان چکا ہوں، تمہارا نکاح سہر شاہ سے ہو گیا، میں اس کا چاچا ہوں، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میری ماما آ جائیں۔ بابا گھر پر نہیں ہے اس وقت، نہ میرا بھائی گھر پہ، ابھی تو میں جا رہا ہوں، کل تمہیں پتہ چل جائے گا، میں کل پھر آؤں گا، یہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ یہاں نہیں آئیں، یہاں کوئی نکاح نامہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نکاح نامہ میں نکال لوں گا۔ اور اس طرح وہ دھمکی دے رہا تھا، بہت نقصان اٹھاؤگی۔ اور اس طرح پھر پتہ ہی نہ چلا کہ جب میرے بھائی کا اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا، پورا گھر پریشان تھا، اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ماما یہ سب کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ بیٹا مجھے خود نہیں پتا، بابا آنسو بہا رہے تھے، میرے بھائی کا کیریئر تباہ ہو چکا تھا، اس کا اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی۔ سب لوگ اتنا رو رہے تھے، سب رشتہ دار سمجھاتے، صبر نہیں آتا تھا، گھر پر تالا تھا، اور ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے، بابا ماما اتنا روتے، میرا بھائی روتا، میرے بھائی سے کم برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی واقعی میں ٹانگیں جا چکی تھیں، اور ہم سب اتنا رو رہے تھے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر جب ہاسپٹل سے اپنے بھائی کو ڈسچارج کروا کر جب گھر گئے، اتنی افسردگی تھی، اتنا غم، کچھ نہیں سمجھ میں آتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ اور پھر جب ظہیر شاہ کا چاچا پھر اچانک آیا، اور جب وہ داخل ہوا تو بابا اور ماما دیکھتے ہی رہ گئے یہ کون ہے، اور جب اس نے کہا دیکھ لیا نا نقصان،
تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب تمہارے بابا کی باری ہے، نکاح نامہ نکالا۔ اس وقت جو میری حالت تھی، بابا جو بالکل بے سود مجھے دیکھ رہے تھے، سب کیا ہے ماما۔ اور جب ظہر شاہ کے چاچا نے کہا تمہاری بیٹی نے تو نکاح کر لیا تھا، اور جب بابا نے مجھے 2 تھپڑ لگائے، ماں نے مجھے مارا، اور ساری باتیں میں نے بتائیں کس طرح پھپھو شریک تھی، یہ سب ہوا، تم نے تو زندگی برباد کر دی مہر ماں، یہ سب تم نے جیتے جی مار ڈالا اپنے بابا کو۔ بابا میں بے قصور ہوں، قصور ہے میرا، میں نہیں کرنا چاہتی تھی نکاح، کیونکہ پھپھو نے یہ سب کیا، پھپھو نے اتنی باتیں سمجھائیں، پھپھو کی وجہ سے میں مان گئی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شاید میں مرتے دم تک آپ سے معافی مانگوں، آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے چاچا نے دھمکی دی، تم لوگوں کو برباد کر دوں گا، اس کی شادی ہے ظہر شاہ کی 20 دن کے بعد، ہماری بیٹی کی خلا، اس کی خلا کروا دیں۔ ہاں کروا دیں گے، نکاح نامہ فوراً لاؤ۔ جب میں نے نکاح نامہ نکال کے دیا، ماما نے مجھے پھر مارا، اور اس طرح وہ نکاح نامہ لے کے چلا گیا اور کہا ٹھیک ہے ذرا شادی ہو جائے ظہر شاہ کی، اسے کانوں کان خبر نہ ہو، اگر ظہر شاہ تمہیں لینے آئے تو کہنا میں نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے، اور اسے نکال دینا گھر سے، آپ جائیں اور یہ پیسے رکھ لو، یہ پیسے تمہارے منہ پہ مارتی ہوں میں، تم لوگ چلے جاؤ، میرے بھائی کی جو تم لوگوں نے ٹانگیں برباد کرائی ہیں، تمہیں تو تمہارے مقام تک پہنچاؤں گی۔ ماما بابا کیا کیس کرو گے تم لوگ، کمزور لوگ ہو، بڑے وڈیرے ہیں۔ اور بابا خاموش زارو قطار ہو رہے تھے، اور اس طرح اس نے اتنی دھمکیاں دی، اس کا چاچا تو چلا گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بابا مجھ سے اتنا ناراض، ماما ناراض، اتنا بڑا کام کر لیا تم نے، جان سے مار دیں گے تمہیں، مار دیں، جان سے ہی مار دیں، اب میرا زندہ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی تھی نا کہ ظہر شاہ پرپوز کرنا چاہتا ہے، اور ساری ہاں میں جانتی ہوں، تم نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اس طرح بابا ماما میرے خلاف ہو گئے، میں زارو قطار روتی، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور جب مجھے ہم نے بتایا کہ بہت پریشان ہے مہر ماں، ظہر شاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اور ایک دفعہ، اور جب اسے میں نے ساری صورتحال بتائی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ اور پھر اچانک ایک دن ظہر شاہ آیا، اور اس نے آ کے کہا مہر ماں نکاح نامہ کدھر ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، شادی میں بس اب 1 ہفتہ رہ گیا، چلو میرے ساتھ۔ کیا ہو گیا، کون سا نکاح، میں نے تو تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، کیا کہہ رہی ہو، ہمارا نکاح ہوا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ تم پر یقین کرتا ہوں مہر ماں۔ اور جب ماما نے دیکھا، ماما نے بھی بہت سنائی ظہر شاہ کو، اور کون ہو تم بھائی، یہاں کس لیے آئے ہو، ماما پلیز آپ جائیں، میں بات کر رہی ہوں نا، مجھے اجازت دیں بات کرنے کی۔ اور پھر ماما جب وہاں کمرے میں گئی، میں نے کہا میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، تم جاؤ، تمہاری شادی ہے۔ مہر ماں تم نے جو بے وفائی کی ہے نا، تم یاد رکھنا، مہر ماں میں نے تم سے نکاح کیا تھا، اس چیز کے گواہ سب ہیں، ماں ہم اس سے پوچھ لو، سب یہی کہیں گے میرا تم سے کوئی نکاح نہیں ہوا، تم جا سکتے ہو، تم جاؤ اپنی زندگی میں خوش رہو۔ مہر ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، وہ نکاح نامہ مجھے چاہیے، وہ اتنا ہائپر ہو رہا تھا جب میں نے یہ کہا تم جا سکتے ہو، تو تم سے کہہ رہی ہوں نا میرا تم سے کوئی نکاح نہیں ہو۔ مہر ماں جب تم ہی بے وفا ہو گئی تو اب زندگی میں کچھ نہیں رہا، میں جاتا ہوں، میں شادی تو کر لوں گا، لیکن مہر ماں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں کیسے رہ پاؤں گا تمہارے بنا، جیسے دنیا میں سب رہتے ہیں، دنیا کی بات اور ہے، تم میری دنیا تھی، جینا پڑے گا تمہیں، اور مجھ پر اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ کہ میں نے تم سے نکاح کیا۔ مہر ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، مر جاؤں گا میں جیتے جی۔ اور وہ بولتا رہا، وہ چلاتا رہا، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ اس نے ماں ہم سب سے پوچھا، سب نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بالآخر وہ چلا گیا۔ جب وہ مجھ سے ملا، عامر میں مر جاؤں گا، ایسا مہر ماں نے کیوں کیا، تمہارے پاس نکاح کی کاپی ہے، نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی میں مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور جب ماہم نے کہا کیا ہو گیا عامر بھیا، کیا ہو گیا آپ کو، کون سا نکاح، ماہم تم بھی مل گئی ہو، سب لوگ مل گئے ہو نا، وہ میری بیوی ہے، نکاح میں تھی، میں کیسے نکاح کر لوں۔ اور میں بولتا رہا، لیکن کسی نے بھی میری بات نہ مانی، زارو قطار ہوتا رہا، گھر چلا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا اتنا بڑا فراڈ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، نکاح ہوا تھا، پھپھو کو بتایا، پھپھو کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، بالآخر میں نے اللہ پر چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بعد میں مہر ماں سے پوچھوں گا، میں ہر ممکن کوشش کرتا، مہر ماں میرا فون نہیں اٹھاتی تھی، بالآخر بابا سے کہا ٹھیک ہے میں شادی کے لیے راضی ہوں، اور پھر ساری تیاریاں ہو چکی تھی، اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا، سارے دوست سبھی آئے تھے، مہر ماں کو میں اتنا یاد کرتا۔ جب ہم نے مجھے بتایا کہ ظہر شاہ کی شادی، اس نے تم پہ بے وفا کا الزام لگایا، وہ کہتا ہے مہر ماں میری بیوی ہے میرے نکاح میں، اس بات کو میں بعد میں ثابت کر کے چھوڑوں گا۔ میں سارو قطار ہو رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ میرے بھائی کی ٹانگیں ان لوگوں نے
کیا حال کروایا تھا، ایکسیڈنٹ کروا کے. بہت بڑے لوگ تھے، لمبے ہاتھ تھے ان لوگوں کے. بابا کو کچھ ہو جاتا اور بالآخر شادی کا دن آ گیا اور پھر مہندی ہوئی. سبھی اتنی مبارکباد دے رہے تھے. اور جب اس کے چاچا نے مجھ سے جب نکاح نامہ لے کر گیا، وہ نکاح نامہ میری آنکھوں میں جھول رہا تھا کہ نکاح ہو چکا تھا. اور آج سہیر شاہ کی شادی ہو رہی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے. میں بہت زاروں قطار ہو رہی تھی. اور پھر شادی ہوئی. شادی کا دن بھی آ گیا. سب کہہ رہے تھے بہت پیاری لگ رہی ہے اریحا اور سہیر شاہ. ساری کزنس کنگریچولیشن بول رہے تھے. سب اتنا خوش تھے. پھر واقعی میں انکل مجھ سے اتنی محبت کرتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، بابا جیسی شفقت دی، کیونکہ بابا تو دنیا میں نہیں تھے. اریحا بیٹا خوش تو ہو نا، تو میں یہاں کسی چیز کی کمی تو نہیں. نہیں انکل میں بہت خوش ہوں، دعوتیں ہوئی. اور پھر ہم لوگ جب بھی جاتے سب اتنا خوش ہوتے. ارما مجھے دیکھ کے خوش ہوتی. اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ مجھ سے بات نہیں کرتے. اور پھر وقت اتنی جلدی تیزی سے گزر رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اریحا کے ساتھ ہوتا ہوں لیکن مہرما میرے دماغ پر ہوتی ہے. اور مجھے ہر جگہ مہرما نظر آتی، اس کی باتیں، اس کی آواز سنائی دیتی. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. سب اتنا خوش تھے. شادی بھی ہو گئی، دعوتیں ہوتی. جب میں گھر جاتی سب خوش ہوتے. وہاں پر میری ماما خوش ہوتی. اور زندگی میں خوشی تو تھی لیکن سمجھ نہیں آتا تھا. پھر مجھے ماما کہتی اریحا کو لے کر جاؤ، شاپنگ کرواؤ. ارما کہتی میں ہر جگہ لے کے جاتا لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا تھا میں کیا کروں. اریحا مجھے بالکل پسند نہیں تھی. اور پھر جب اریحا نے ایک دن مجھ سے کہا میں آپ کو کس طرح بتاؤں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں آپ سے کیا کہوں، نہیں سمجھ آتا. کیونکہ آپ یہاں موجود تو ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا دل اور دماغ کہیں اور ہے. آپ مجھے سچ بتائیں، میں آپ کی بہت اچھی دوست بھی ہوں. آپ مجھ سے سچ کہیں یہ رشتہ ضرور ہوا، میں نے آپ سے بہت محبت کی. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی. کیا بات ہے، آپ کے دل دماغ پہ کیا چل رہا ہے؟ آپ مجھ سے سچ بولیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکوں. سچ؟ تو پھر سچ سن لو کہ ایک مہرما نام کی لڑکی، میں اس سے بہت محبت کرتا. وہ بھی مجھ سے کرتی تھی. یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے تھے. مہرما؟ ہاں مہرما سے. اور پھر جب میں نے A to Z بتانا شروع کیا کہ اس طرح نکاح ہوا یہ وہ، تو میں یہ سب سن کے مطلب میرا دماغ ایسا سن ہو رہا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا نکاح ہو چکا تھا؟ ہاں. اور یہ مہرما نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے پھر دوبارہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ آخر اتنی بڑی بات کوئی بھی نہیں چھپا سکتا. ایسا کیوں کیا ہے مہرما نے؟ میں جاؤں گی مہرما کے پاس، کیونکہ میں جس دن سے شادی ہوئی ہے آپ کو دیکھ رہی ہوں. آپ ہوتے تو موجود میرے پاس ہے لیکن آپ کا دل کہیں ہوتا. ہاں یہ بات سچ ہے، کیونکہ میرے دل اور سانسوں میں مہرما بستی ہے. اس دل پہ صرف مہرما کا نام تھا. اس دل پہ صرف مہرما دھڑکتی ہے، سانسوں میں رہتی ہے وہ میرے. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. میں مہرما کے پاس جاؤں گی. اتنا سن کے یہ سب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اتنا کچھ ہو چکا. میں معلوم کروں گی آخر اس لڑکی نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا. وہ تو آپ کی بیوی، آپ کے نکاح میں. اگر یہ بات سچ ہے آپ نے نکاح کیا تو میں بالکل جلن نہیں ہوئی. مجھے کوئی جلن نہیں ہوئی. صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے، کیونکہ میں جس دن سے آئی ہوں میں محسوس کر چکی ہوں کہ آپ میرے پاس ہو کے بھی میرے پاس نہیں ہے. تو ایسی محبت کا کیا فائدہ. میں چاہوں گی مہرما کے پاس. پھر جب میں اس دن مہرما کے گھر گئی اور جب مہرما سے میں نے کہا تو تم ہو وہ مہرما جس کے دل پر صرف تمہارا نام، یعنی سہیر شاہ کے دل پر صرف تمہارا ہے، اس کے دل پر صرف تمہارا نام ہے. شادی میری ضرور ہوئی مگر وہ تمہیں بہت یاد کرتا. اور اس طرح جب میں نے سب پوچھا اور مہرما رو رہی تھی اور جب اس نے A to Z سب کچھ بتایا آنٹی اور انکل نے، تو میرے پاس تو الفاظ نہیں تھے. میں اتنا رونے لگی، اتنی سوری بول رہی تھی. اتنا کچھ ہو گیا، تم نے اتنا درسا. آنٹی یہ اس کا آ کے وہ سہیر شاہ کے نکاح میں، بیٹا نکاح میں تو تم بھی ہو نا. ہمیں معاف کر دو، ہم واقعی ان کی برابری کے لوگ نہیں ہیں. ہم اب کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتے. آنٹی میں اس کا پورا کا پورا اس کا جو حق ہے وہ دلواؤں گی. بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے سہیر شاہ. آنٹی آپ بس یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں. اور اس طرح پھر انکل آنٹی بہت ڈر رہے تھے میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح پھر میں گئی اور میں نے ساری بات بتائی. جب سب کچھ بتایا سہیر شاہ کو، تم کیا کہہ رہی ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی میرے ساتھ چلو. اس طرح جب میں سہیر شاہ کو لے کر آئی اور جب اس نے مہرما کو دیکھا، مہرما تم نے اتنا کچھ برداشت کیا. ساروں قطار ہو رہا تھا. انکل آنٹی سے معافی مانگ رہا تھا. مجھے معاف کر دو مہرما، تم واقعی وفاؤں کا پیکر ہو. تم نے بہت وفا کی. ہاں
میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کچھ آگے ہو. میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا, میرے بابا کو مار دیا جاتا. میں چاہتی تھی بس تم شادی کر لو, تم خوش رہو, اور جو تم میرے نکاح میں تھی اتنا کچھ ہوا. وہ روتا رہا. انکل اور آنٹی سے ریکویسٹ کی, پلیز آپ مجھے اجازت دیں, میں بابا کے پاس لے کے جا رہا ہوں. میں نے انکل کو حوصلہ دیا, انکل آپ مجھ پر بھروسہ کریں, بیٹا وہ تمہارا بھی تو شوہر ہے. انکل نہیں, آپ مجھے ایک موقع دیں, میں مہرماں کا پورا حق دلواؤں. اس طرح پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گئے. جب بابا کے پاس پہنچے, بابا کو بتایا, بابا میں نے نکاح کیا تھا اور یہ سب آپ لوگوں نے کروایا. ہاں بالکل, ایکسیڈنٹ میں نہیں کروایا تھا. اس لڑکی کو اسی وقت لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بابا کی بھی جان لے لوں. بابا آپ نے اتنا کچھ کر دیا, اتنا کچھ ہوا, اتنے جھگڑے, لیکن بابا نے ہمیں گھر سے نکال دیا. اور پھر میں نے کہا بھیا کے پاس چلتے ہیں, میں بھیا کو ساری بات بتاؤں گی, بھیا کو. اور میں نے جا کر بھیا سے کہا کہ بھیا یہ دیکھیں, یہ مہرماں. جب ساری بات بھیا کو بتائی تو میرا بھائی بہت غصے والا, حسام بھیا, ان کو اتنا غصہ آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جاگیردار گھرانے ملک ہیں, خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے میری بہن کو دھوکہ دیا. پہلے اس نے مہرماں سے نکاح کیا, اس سے محبت کی, اب تو میں انہیں بھی جان سے مار دوں گا, دونوں کو زندہ رہنے نہیں. بھیا معاف کر دیں بھیا. میں چلا رہی تھی کہ حسام بھیا نے ایک دم فائر کیا اور مہرماں بیچ میں آ گئی. مہرماں نے زہیر شاہ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی اور مرتے وقت یہ کہا کہ دیکھو نا, میں وفادار تھی, وفاؤں کا پیکر تھی, اور زہیر شاہ میں تم سے اتنی محبت کرتی تھی, بس میں چاہتی تھی تم خوش رہو. سانسیں اس کی سانسیں نکل رہی تھیں, میں رو رہا تھا, میرے پاس الفاظ نہیں تھے, سب کچھ برباد ہو گیا. مہرماں مر گئی, مہرماں وہ مہرماں جسے میں چاہتا تھا. اور پھر بھیا کو پولیس لے گئی. بابا اتنی معافیاں مانگتے کہ کاش میں مان جاتا, اتنا کچھ ہو گیا, مہرماں مر گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, ماں کے گھر والوں کی بری حالت, میری بری حالت تھی, سب رو رہے تھے, سب کچھ برباد ہو گیا. میں کبھی معاف نہیں کروں گی. تم لوگ میری بیٹی کو لے کے گئے تھے, آنٹی اس میں میرا قصور نہیں تھا, اتنی معافیاں مانگی, سب کچھ اتنی معافیاں مانگتے تھے, اتنا پیسہ, اتنا سب کچھ دیا کہ اس کے بھائی کے لیے وعدہ کیا, اس کا علاج کرانے کے لیے باہر بھیجیں گے, سب کچھ کیا. وہ لوگ نہ پیسے لیتے تھے, اپنی بیٹی کو یاد کرتے, لیکن ان کے لیے میں نے کہا آپ کا بیٹا بن کے ساتھ دوں گا. اور واقعی میں نبھا رہا تھا, لیکن اب زندگی میں کچھ نہیں تھا. مہرماں کی قبر پر جاتا تو رونے لگتا اور کہتا مہرماں تم بہت یاد آتی ہو, اور ساروں قطار روتا اور یہی کہتا کہ مہرماں میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا, اب بس ایک آرزو ہے کہ میں مروں تو مہرماں سے ملاقات ہو. اور واقعی میں سمجھ چکی تھی کہ بالکل بھی زہیر شاہ مجھے لائک نہیں کرتا. میں وہاں رہتی رہی, 2 سال کا عرصہ بیت گیا, مگر وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا, اسے ہوش نہیں تھا. اور میں ہر بار اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی کہ اریحا تمہاری بیوی ہے. وہ کہتا تم رہو, میں تمہیں کبھی نہیں نکالوں گا, تم میری بیوی ہو, لیکن اس دل پر صرف مہرماں ہے. وقت اتنی تیزی سے گزرا, 3 سال کا عرصہ بیت گیا, مگر وہ واقعی میں مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں یہاں کیوں رہتی ہوں. وہ مہرماں کے لیے اتنا دیوانہ ہو چکا تھا, اسے اپنا ہوش نہیں تھا. سارے گھر والے معافیا مانگتے, سب پریشان تھے, کاش مہرماں اس گھر کی بہو بن جاتی. بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا. ایک دن اور آئی کہ کیا میں تمہاری زندگی میں رہ سکتی ہوں, تم رہو نا, کس نے منع کیا, مگر مہرماں اس دل میں. اور واقعی وہ بہت جنونی ہو چکا تھا اپنی محبت میں سمجھ چکی تھی. بالآخر پھر میں چلی گئی, اور پھر بعد میں گھر والوں نے ڈیورس کروا دی, اور پھر میرا بھی دل اتنا ٹوٹا تھا. گھر والے بس شادی کروانا چاہتے تھے. زندگی اب گزر رہی تھی, ہر وقت مجھے مہرماں نظر آتی, بس اس کی قبر پر جاتا, اس سے معافی مانگتا کہ تم نے اپنی جان دے دی زہیر شاہ کو بچانے کے لیے. اور پھر ہر وقت اسے یاد کرتا اور بس یہی کہتا, اسے یاد کر کے اتنے سارے پھول وہاں پر رکھتا اور کہتا مہرماں بالکل تم نے صحیح کہا تھا, محبت تو کرتا ہے سارا زمانہ, میں تیری دیوانی تو میرا دیوانہ. آج میں کہتا ہوں لگا روگ ہم کو یہ صدیوں پرانا, میں تیرا دیوانہ تو میری دیوانی. اور میں زاروں قطار ہوتا, اور پھر سب کہتے باہر چلے جاؤ, تمہارا دل بھل جائے گا تمہارے کزن سے. اور پھر وقت اتنا گزرتا چلا گیا, شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور آج زندگی گزر رہی ہے سوائے مہرماں کے. مہرماں نہیں, اس کی کمی محسوس ہوتی ہے, اور پھر زندگی گزرتی رہی. آج کی کہانی امید کرتی ہوں پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, کامنٹ ضرور دیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح نہ ہو کہ محبت روگ بن جائے, جس طرح وہ روگ زہیر شاہ نے اپنے دل پر لگا کر. کیا ہوا, آج وہ اکیلا اور تنہا ہے, اس کی بیوی بھی چلی گئی, مہرماں مر گئی, اور روگ نہ بنے. ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ, آپ سب کے ساتھ. اللہ حافظ.